فإن اصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ واجماع الامہ، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول۔ اب دوسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ ثم جملۃ ما تترک بہ الحقیقۃ خمسۃ، یعنی اصل تو یہی ہے کہ لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے اسی معنی کو مراد لیا جائے، لیکن بہت سارے مقامات میں لفظ سے اس کا معنی موضوع لہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ لفظ کا استعمال غیر معنی موضوع لہ میں ہوتا ہے۔ تو اب وہ کون سے قرائن اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہاں سے ان عوامل اور اسباب کا بیان ہے جن کی وجہ سے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم جملۃ ما تترک بہ الحقیقۃ خمسۃ، پھر جس کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے مجموعی طور پر وہ کل 5 اسباب۔ قد تترک بدلالت محل الکلام وبدلالت العادت وبدلالت معنی یرجع الی المتکلم وبدلالت سیاق الکلام وبدلالت اللفظ فی نفسہ۔ یہ 5 اسباب، اس پر چاہیں تو آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ بدلالت محل الکلام یہ پہلا سبب ہے، دوسرا سبب ہے بدلالت العادہ، اور تیسرا سبب ہے بدلالت معنی یرجع الی المتکلم، اور چوتھا سبب ہے بدلالت سیاق الکلام، اور 5واں سبب ہے بدلالت اللفظ فی نفسہ۔ تو پہلا سبب ہوا قد تترک بدلالت محل الکلام، یعنی حقیقت کو کبھی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی وہ کلام جس محل میں لایا گیا ہے اس محل میں یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ معنی حقیقی وہاں پر مراد لیا جا سکے، تو محل کلام خود اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ معنی حقیقی یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ مجاز یہاں پر مراد ہے۔ اس لیے کہ اگر معنی حقیقی کو مراد لیا جائے تو کلام میں کذب لازم آئے، جھوٹ لازم آئے، تو اس کذب سے بچنے کے لیے وہاں معنی حقیقی مراد نہیں لیا جاتا بلکہ مجاز کی طرف اسے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے محل کلام کی دلالت۔ محل کلام کی دلالت کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان مثالوں کی تخریج آپ حضرات خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ عام بول چال میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بہادر آدمی آ گیا، کہا جاتا ہے کہ شیر آ گیا، تو ظاہر ہے کہ جس محل میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اس میں معنی حقیقی کی صلاحیت ہی نہیں۔ یا بھی جیسے مثال آئی کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے لیے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو ھذا ابنی کا استعمال جس محل میں ہوا ہے اس محل میں معنی حقیقی کی صلاحیت نہیں، تو وہاں پر معنی حقیقی کو ترک کر دیا گیا۔ یا قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں آیا نسوا اللہ فنسیہ،
یا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نسیان سے پاک ہے۔ قرآن کریم ہی میں ارشاد ہوا وما کان ربک نسیا، اور بھی آیتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں نسیان کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، اس کا معنی حقیقی ہے ذہول، غفلت، وہ یہاں پر ممکن نہیں۔ تو یہاں پر معنی مجازی یعنی ترک مراد ہے۔ تو یہ ہے محل کلام کی دلالت۔ محل کلام خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ دوسرا سبب ہے دلالت العادہ۔ دلالت العادہ کا مطلب ہے کہ عادت، جسے کہتے ہیں دلالت العرف بھی، یعنی عرف میں جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگوں کی عادت یہی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ معنی حقیقی وہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ مجاز وہاں مراد ہے۔ جیسے اس سے پہلے مثال آئی کہ لا یضع قدمہ فی دار فلان، کسی شخص نے قسم کھائے کہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا۔ تو عرف عام میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس سے معنی حقیقی نہیں سمجھا جاتا بلکہ معنی مجازی یہاں پر مراد ہوتا ہے۔ تو یہ عرف و عادت کی دلالت ہے۔ تو ان دونوں کی مثال اس سے پہلے آ چکی ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کما ذکرنا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وبدلالت معنن یرجع الی المتکلم۔ تیسرا سبب ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معنی ہو جو خود متکلم کی طرف راجع ہو، یعنی اس کے قصد کی طرف راجع ہو، یعنی قصد متکلم خود اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہو کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہیں۔ کما فی یمین الفور، جیسا کہ یمین الفور میں۔ یمین الفور کا مطلب ہے کہ یمین و فوران الغضب، یعنی جب کہ بیوی پر شوہر کا غصہ پھوٹ پڑا، میاں بیوی کے درمیان مثلاً جھگڑا ہو رہا ہے اور شوہر اپنی بیوی سے سخت ناراض اور اسی عالم میں بیوی گھر سے نکلنا چاہتی۔ اب فوران غضب کے وقت شوہر کی زبان سے نکلا کہ ان خرجت من الدار فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق۔ اب ظاہر ہے کہ ان خرجت من الدار، خروج من الدار، یہ ایسا معنی ہے جو سارے اوقات کو شامل ہے کہ کسی بھی وقت وہ گھر سے نکلے تو اس پر طلاق پڑ جائے۔ لیکن چونکہ شوہر کی زبان سے یہ جملہ غضب کے عالم میں صادر ہوا ہے کہ سخت اسے اپنی بیوی پر غصہ آیا اور غصے کے عالم میں اس نے یہ جملہ کہا ہے، اس لیے یہاں پر اس سے معنی عام مراد نہیں ہے بلکہ معنی خاص مراد ہے۔ یعنی خاص اسی وقت وہ اگر گھر سے نکل جائے تو اس پر طلاق پڑے گی، اور اگر غصہ سرد ہونے کے بعد پھر بعد میں وہ گھر سے نکلے تو اس پر طلاق نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر جس معنی کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا گیا وہ معنی قصد متکلم کی طرف راجع۔
فرماتے ہیں بدلالت معنی یرجع الی المتکلم، اور حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے کسی ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو معنی متکلم کی طرف راجع ہو، کما فی یمین الفور، جیسا کہ یمین الفور کی صورت میں، یعنی فوران غضب کے وقت، شدت غضب کے وقت جو قسم آدمی کھاتا ہے تو اس وقت وہاں پر معنی حقیقی کو چھوڑ کر کے معنی مجازی کی طرف اسے پھیر دیا جاتا ہے۔ وبدلالت سیاق الکلام، چوتھا سبب سیاق کلام، سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے بھی معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو یہاں پہ فلیکفر یہ صیغہ امر ہے، اور ظاہر ہے کہ کفر کا حکم دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں زجر و توبیخ کے لیے یہ ارشاد ہوا، جس کا قرینہ یہ ہے کہ آگے ارشاد ہو رہا انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ معنی حقیقی یہاں پر ملحوظ نہیں ہے۔ وَبِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فِي نَفْسِهِ، پانچواں سبب ہے کہ خود لفظ اس بات پر دلالت کرے کہ معنی حقیقی یہاں پر مراد نہیں ہے، کما اذا حلف لا یاکل لحما، مثلاً جب کہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ لحم نہیں کھائے گا، گوشت نہیں کھائے گا، یہ قسم کھائی، اب اس کے بعد اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو وہ حانث نہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر اس نے جو لفظ یعنی لحم کا لفظ جو استعمال کیا ہے، وہ لفظ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں حقیقت ملحوظ نہیں، اسی لیے اگر وہ مچھلی کا گوشت کھا لے تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ وبدلالۃ اللفظ فی نفسہ، اور خود لفظ اس بات پر دلالت کرے، یعنی دلالت لفظ کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے، کما اذا حلف لا یاکل لحما، مثلاً جب کہ یہ قسم کھایا کہ گوشت نہیں کھائے گا، فاکل لحم السمک، تو اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، لم یحنث، تو حانث نہ ہوگا۔ یہاں ہمارے طلبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی دلالت یہاں کیسے ہو رہی، تو دلالت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی وضع کسی معنی کے لیے ہوئی ہو، لیکن اس کے افراد یکساں نہ ہوں، بلکہ کسی فرد میں وہ معنی زائد طور پر پایا جائے، کسی فرد میں ناقص طور سے پایا جائے، جیسے کلی مشکک میں ہوتا ہے۔ کلی مشکک میں سارے افراد یکساں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کلی کا معنی کسی فرد پر زیادہ صادق آتا ہے، کسی پر کم صادق آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے تو سارے افراد میں وہ معنی یکساں طور پر نہ پایا جائے،
بلکہ کسی میں زائد پایا جائے کسی میں ناقص طور سے پایا جائے تو زائد اور ناقص کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ لحم یہ التحام سے ماخوذ ہے، اور التحام کا معنی ہے شدت، قتل و خونریزی، یہ سب یہ التحام کا معنی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام نے کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو قتل و خونریزی کا دن ہے، جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، یعنی قتل و خونریزی کا دن نہیں ہے بلکہ رحم کرنے کا دن ہے۔ تو التحام کا معنی ہے شدت، تو لحم کا معنی سمک کے اندر، مچھلی کے اندر ناقص طریقے سے پایا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی نے مچھلی کھا لی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَقَضَى إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَأَكَلَ الْعِنَبَ، اسی طرح سے جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ الْعِنَبَ، اس کے بعد پھر اس نے انگور کھا لیا، لم یحنث عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حانث نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ فاکہہ یہ تفقہ سے بنا، اور تفقہ کا مطلب ہے تنعم و تلذذ، یعنی کھانا کھانے کے بعد جو تنعم و تلذذ کے طور پر کھایا جائے اسے فاکہہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عنب یعنی انگور کے اندر اس کا تحقق زیادت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انگور صرف تنعم اور تلذذ ہی کے لیے نہیں بلکہ غذائیت کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، تو اس میں یہ معنی زیادت کے ساتھ پایا گیا۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حانث نہ ہوگا۔ وَقَضَى إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً، اسی طرح سے جب یہ قسم کھایا کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ الْعِنَبَ، تو اس نے انگور کھا لیا۔ لم یحنث عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں وہ حانث نہ ہوگا۔ پہلی صورت میں حانث کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی علت لقصور فی المعنی المطلوب فی الاول، یعنی جب اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ لحم نہیں کھائے گا، تو پہلی والی صورت میں معنی مطلوب میں یعنی مچھلی کے اندر وہ معنی کامل طریقے سے نہیں پایا جا رہا، لحم کا معنی کامل طریقے سے نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ اس میں قصور ہے۔ اس بنا پر اگر اس نے مچھلی کھا لی تو وہ حانث نہ ہوگا۔ وَزِيَادَةٍ فِي الثَّانِي، اور دوسری صورت میں یعنی جب اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، تو فاکہہ کا جو معنی ہے اس معنی کے وہ معنی انگور کے اندر زیادت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس میں زیادتی ہے، اس لیے کہ انگور صرف تنعم اور تلذذ ہی کے لیے نہیں بلکہ غذائیت کے طور پر بھی اسے کھاتے ہیں، اس میں غذائیت بھی ہے، اس بنا پر اگر وہ انگور کھا لے تو حانث نہیں ہوگا۔ فرمایا وَزِيَادَةٍ فِي الثَّانِي، اور دوسری صورت میں معنی مطلوب کے اندر زیادتی۔